جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی پاکیزہ گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری کی حاضری قبول فرمائے، جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں سورہ توبہ کی چند آیات وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھیں، اور کچھ مضمون رہ گیا تھا، وہ انشاءاللہ آج پیش کرتے ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو کفار مکہ تھے، چونکہ شروع میں خانہ کعبہ کی مجاوری ان کے پاس تھی، خانہ کعبہ کے انتظامات ان کے پاس تھے، جس کا جی چاہتا تھا اسے اندر آنے دیتے تھے، جس کا جی چاہتا تھا اسے نہیں آنے دیتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عثمان بن طلحہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے اندر نہیں جانے دیا، تو انہوں نے کہا اجازت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں عطا کر دوں۔ تو ایسے حالات تھے، تو صحابہ کرام پریشان ہو جاتے کہ یا رسول اللہ، جس رب کی ہم پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بیت اللہ شریف ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب اپنے غلاموں کو یہ بات بتائیں کہ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اور ایک ایسا وقت آئے گا جب سب کچھ آپ کے پاس ہوگا۔ تو کیا یہ تمہارے لیے کام ہے کہ اللہ کا محبوب تمہارے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا تمہارے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا جب بیت اللہ کا کنٹرول بھی تمہارے پاس ہوگا، وہاں اذانیں بھی تم دو گے، وہاں حجر اسود صفا مروہ کی سارے معاملات بھی تمہارے پاس ہوں گے، کیونکہ ایک نہ ایک دن جو پختہ ایمان والے ہوتے ہیں فتح انہی کو ملتی ہے اور کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، وتتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان پر ایسے لوگوں پر اترتے ہیں، اور انہیں کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں وہ جنت دی جاتی ہے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو بندہ اگر ایمان پر ڈٹ جائے، پختہ ہو جائے اور اس پر استقامت اختیار کر لے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور کامیابیاں ایسے بندوں کے قدم چومتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو سمجھائیں، پریشان نہ ہوں، اللہ کی مدد انہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت انہی کے لیے ہے، لیکن بظاہر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ظاہری طور پر طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، ایمان والوں کو آزماتے ہیں، ان کے ایمان کو چیک کرتے ہیں، اور جب وہ ڈٹ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی تھوڑے سے مٹھی بار مسلمان، تھوڑے سے مٹھی بار ایمان والے، وہ اس لاکھوں اور ہزاروں کافروں پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ احد دیکھ لیں، تاریخ کی جتنی جنگیں دیکھ لیں، جہاں ایمان والے ڈٹ گئے۔ اور یہی سبق ہر بندہ مومن کے لیے ہے کہ پریشان نہ ہوا کریں، یہ نہ سوچا کریں کہ یار ہم سب کچھ کرتے ہیں تو پتہ نہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، ہم سب کچھ کرتے ہیں پتہ نہیں یہ ہمارے معاملات، یہ سمجھا کرے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا جی، ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ جب بندے کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو بندے کو سب کچھ مل جاتا ہے، اور بندہ جو تھوڑا بہت کرے کہ میں بہت کچھ کرتا ہوں، آگے وہ چیز آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فخر نہ کریں، غرور نہ کریں، بلکہ میری بارگاہ میں عاجزی اختیار کریں۔ تو فرمایا الذین آمنوا، اے محبوب جو آپ کے ساتھ ایمان لے آئے، ہاجروا آپ کے ساتھ ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کیا، وانفسہم اپنی جانیں دیں، تو کیا اللہ سے لوگوں سے راضی نہیں؟ راضی ہے۔ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے صحابہ کا بہت مقام ہے، بہت درجہ ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہاں پتہ کہ چلتا ہے کہ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اگر وہ چیز ہے تو سمجھے آپ یہاں بھی کامیاب ہیں، اور اگر وہ چیز نہیں ہے
تو آپ چاہے خانہ کعبہ میں بھی کھڑے ہو جائیں آپ کو کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ یہی کفار مکہ کا وہم تھا کہ پتہ نہیں، جب ابو جہل جانے لگا نا غزوہ بدر میں لڑائی کے لیے، تو اس نے کہا خانہ کعبہ میں چلا گیا اور جا کے کہنے لگا یا اللہ، وہ بھی رب کو مانتے تھے لیکن رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے۔ اس نے کہا ہم جا رہے ہیں اور جو عزت والا ہے اسے عزت دینا، جو ذلت والا ہے اسے ذلیل کر دینا۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، اللہ نے عزت والے کو عزت دے دی، حضور کے غلاموں کو عزت دے دی، اور جو اسے پھر بھی سمجھ نہ آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو کم ہوتے ہوئے بھی عزت دے دی، ابو جہل کو پھر بھی سمجھ نہ آئی کہ اللہ نے عزت کسے عطا فرمائی ہے۔ عزت وہی ہوتا ہے جو اللہ اس کا رسول عطا فرمائے، ان کی طرف سے ملے۔ تو فرمایا آپ ڈٹ جائیں، فرمایا وَيُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، اے محبوب اپنے غلاموں کو اپنے رب کی رحمت کی بشارت دیا کریں، ان کو بشارت دے دے، گھبراؤ نہ، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ہے۔ غار میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے اور حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں، تو آپ پر تھوڑی سی گھبراہٹ طاری ہوئی، تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ایسے صدیق اکبر گھبرائیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ چیز انسان کو مضبوط کر دیتی ہے جب بندے کا کسی مشکل میں یہ تصور ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے ہر حالت میں اپنے اندر یہ تصور پیدا کیا کرے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ تصور، یہ عقیدہ، یہ سوچ بندے کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ پھر کسی میدان میں شکستہ نہیں ہوتا۔ دو چیزیں بندے کو ناکام کر دیتی ہیں، ایک اللہ کی رحمت سے مایوسی اور دوسرا گھبرا جانا۔ نہ گھبرائیں نہ اس کی رحمت سے مایوس ہوں۔ مشکل میں وہ ڈالتا ہے آزمانے کے لیے اور مشکل سے نکالتا ہے وہ بھی آزمانے کے لیے۔ وہ آزماتا ہے کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو اپنے رب کی رحمت کی بشارت دیا کر، اپنے رب کی رحمت کی کہ تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی غفور ہے، بڑا ہی رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ بنی اسرائیل کے کالم دین تھا اور اس کو اس وجہ سے عذاب ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تو میری مخلوق کو میرے عذاب سے ڈراتا رہا کہ میں بڑا جبار ہوں، میں بڑا قہار ہوں، میں بڑا، تم میری رحمت کے بارے میں تمہیں کبھی بتایا ہی نہیں کہ میں غفور بھی ہوں، رحیم ہی ہوں، لہٰذا تیرے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو تو میری حالت بتاتا رہا، لوگوں کو میری ذات سے ڈراتا رہا اور ان کو میری ذات سے خوفزدہ کرتا رہا۔ میری دو ہی شانیں ہیں، لیکن میری جو شان رحمت ہے وہ میری شان قہاریت پر حاوی ہے، شان قہاریت پر حاوی ہے۔ تو فرمایا ان کو یہ بشارت دیں، وردوان، ان کو میری رضا کی بشارت دیں کہ میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ میدان بدر ہو گیا نا، جنگ بدر، تو حضور نے فرمایا صحابہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے جو مرضی تم کرتے رہو، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز؟ فرمایا جب رب راضی ہو جاتا ہے اس کو تمہاری نمازوں کی پہلے بھی حاجت نہیں ہے، نہ نماز پڑھ کے ہم اس کی شان کبریاء میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ چھوڑ کے اس کی شان کبریاء میں کمی کر سکتے ہیں، وہ رب ہے، اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو سجدے اس نے سکھائے ہیں ہمیں سیدھا کرنے کے لیے، سمجھ آ گئی؟ ہمیں سیدھا کرنے کے لیے، ہمیں سدھارنے کے لیے، تاکہ ایک بندے کی توجہ میرے طرف رہے، میرے احکامات کی طرف رہے، ورنہ اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، سجدے کے لیے تو اس کے فرشتے ہی کافی ہیں۔ تو فرمایا وجنات، ارے محبوب انہیں جنت کی بشارت دیا کریں کہ جنت بھی تمہارے لیے ہے، میری رضا بھی تمہارے لیے ہے، میری رحمت بھی تمہارے لیے ہے، اور جنت ایسی ہے فیہا نعیم مقیم، اس میں ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور جنت کا عالم یہ ہے کہ بندہ جو چاہے گا، جو سوال کرے گا، بلکہ جو سوچے گا وہی نعمت اس کے سامنے آ جائے گی، جو تصور کرے گا وہی نعمت اس کے سامنے آ جائے گی۔ اگر وہ چاہتا ہے مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے یہ چیز مل جائے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جنت میں آخری بندہ ڈالا جائے گا میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں،
جب اسے جہنم سے نکال کے اسے پانی میں جو ہے وہ تر و تازہ کر کے صاف کر کے جب جنت میں ڈالا جائے گا تو پھر جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا. جب آخری جنتی جنت میں چلا جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ، اور اس کے بعد جنت کھچا کھچ بھر جائے گی. اور حضور نے فرمایا اسے کتنی جنت دی جائے گی؟ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے برابر، جو آخر میں ڈالا جائے گا. اور وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو نے تھوڑا ہی دیا ہے. تو رب کی رحمت مسکرا پڑے گی کہ میرا بندہ کتنا ناشکرا ہے، کتنا کچھ دے کے اللہ کیا تو نے کچھ نہیں. ٹھیک ہے، میں ککھ ساں تو لکھ کیتا، میں لکھ بن کے بھی تیرا ککھ نہیں. تو فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے وہ کہے گا یا اللہ میرے لیے تھوڑا سا رکھا، حالانکہ اسے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر جنت دی جائے گی. تو فرمایا اس کے لیے ہمیشہ نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ان اللہ عندہ اجر عظیم. اے محبوب اپنے صحابہ کو بتائیں کہ تمہارے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے. گھبرائیں نہیں، یہ مشقتیں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ تمہارے اوپر جو آزمائشوں کا طوفان ہے یہ ختم ہونے والا ہے. تو گھبرائیں نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بڑا رحمت، تمہارے لیے اللہ کی رضا، تمہارے لیے جنت، تمہارے لیے اور اجر عظیم تمہارے لیے. تمہیں کیا اور چاہیے؟ اور حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جن کو حضور نے جنت میں، دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. تو فرمایا آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، تم اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کب؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اپنے باپ، جو والدین اور جو تمہارے بھائی ہیں ان کو دوست نہ بناؤ. کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو پھر باپ کو بھی چھوڑ دو، پھر ماں کو بھی چھوڑ دو، پھر اپنے بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں. کیونکہ یہ رشتہ ہے ایمان والوں کا ایمان کے ساتھ، اگر وہی چیز نہ رہی تو پھر چھوڑ دو. صحابہ کرام نے ایسی مثالیں بھی پیش کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے حضرت عبد الرحمن، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ابا جان سے کہا کہ جنگ بدر میں اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، دیکھیں باپ بیٹے کے مقابلے میں آ گیا اور کوئی نرمی نہیں ہے. تو فرمایا کہ ابا جان جنگ بدر میں آپ میرے سامنے 5 دفعہ آئے تو میں نے 5 باپ سمجھ کو چھوڑ دیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شاید فرمایا بیٹا اگر تو ایک دفعہ بھی میرے سامنے آ جاتا، میں تمہیں دیکھ لیتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ میرا تیرا رشتہ ایمان کی وجہ سے ہے، اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہے. اگر تو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا تو میرا تیرا تعلق بنتا نہیں. یہ بعد میں پھر مسلمان ہو گئے اور ان کے سارے صاحبزادے بھی، ان کے والد، یہ سارے مسلمان ہو گئے، حضور کے صحابی بن گئے. لیکن جنگ بدر میں ایسا معاملہ ہوا، اللہ پاک نے پرکھ لیا. بلکہ جب جنگ بدر ہوئی اور قیدی جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ان سے قصاص نہ لیں، ان سے کوئی دیت وغیرہ نہ لیں، ان کو جس کا جو رشتہ دار ہے اس کو اس کے حوالے کر دیں، اس کا سر تن سے جدا کر دے اگر وہ آپ پر ایمان نہیں لاتا. تو فرمایا کہ ان کو دوست نہ بناؤ جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، کفر کے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں. وہ تمہارے بھائی تو نہ ہوئے، وہ تمہارے دوست تو نہ ہوئے. تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس جو ان میں سے کسی کو دوست بنا لیتا ہے، کوئی گال نہیں ہے تو بندہ ہی بھئی کافر ایک علیحدہ ہے، اس کی عزت، اس کا اسلام اسے حق دیتا ہے، لیکن بھائی تمہارا وہی ہے جو مسلمان ہے. مسلمان کا بھائی ہے، وہ تمہارے عبادات میں، تمہارے معاملات میں شرکت رکھ سکتا ہے. باقی جو دیگر اقوام ہیں ان کے حقوق و فرائض جو اسلام نے متعین کر دیے ہیں جس حد تک، اس حد تک رہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان مرد کا یا عورت کا کسی ہندو مرد اور عورت سے شادی ہو جائے، یہ تو جائز نہیں ہو سکتا. ان کا ان کے اسلامی بھائیوں میں ہوگا،
اور یہ سوچ جو ہے، میرے پاس ایک چند دن پہلے ایک فیملی آئے، ان کی بیٹی امریکہ میں رہتی ہے، تو اس نے مجھے عجیب سا سوال کیا. اس نے کہا جی یہ ساری لوگ جو ہیں اللہ کی مخلوق نہیں ہیں؟ میں نے کہا ساری مخلوق اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. تو اس نے کہا پھر میں ایک کافر سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ اب دیکھیں یہ عالم ہو گیا کہ یہ سوچ پیدا ہو گیا. اب اس کی والدہ بھی ساتھ ہے اور یہ معاملات وہ اتنی اس قدر زار و قطار رو رہی ہے وہاں، کیونکہ ماحول ایسا، وہاں تو یہ کوئی تمیز نہیں. یہ تو تمیز اور حیا کا جو درس دیا ہے یہ اسلام نے دیا ہے. اور جس معاشرے کی آپ تقلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو خوبصورت جان رہے ہیں، اگر آپ اس میں رہیں تو وہاں حیا نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو میں نے اسے سمجھایا کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے، ہماری کیا تعلیمات ہیں، ہمارے جو ہے وہ کیا حدود و قیود ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اسلام کے قوانین کی پاسداری کرنی ہے. اگر ہم ایمان والے ہیں تو جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے اس کی پاسداری کرنی ہے. اللہ نے کیا تو اس کو سمجھ آئی، اس نے کہا میں آپ سے مشورہ کرتی رہوں گی. تو یہ ماحول ہے، یہ حالات ہیں. اگر آپ دوسرے لوگوں میں چلے جائیں تو یہ وہاں تو حیا کا درس نہیں ہے. وہاں تو آپ کو باپ کو نہیں پتہ کہ میری بیٹی کہاں ہے، بیٹی کو نہیں پتہ میری ماں کہاں ہے. ایسا معاشرہ ہے. تو بہرحال فرمایا کہ اگر تم ان کو دوست بناتے ہو کہ وہ بھی ہماری طرح ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی گرجا میں چلے جائیں یا کسی مندر میں چلے جائیں اور وہاں جا کر ان کے ساتھ کوئی ایسا بھائی چارہ کرنے کی کوشش کریں. نہیں، ان کے معاملات جو اسلام نے متعین فرما دیے ہیں اسی حد تک رہتے ہوئے ان کی عزت، ان کا جو معاملات ہیں حفاظت کرنا اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن نہ وہ تمہارے معاملات میں دخل اندازی کریں، نہ تم ان کے معاملات میں دخل اندازی کرو. اس لیے جب فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کافر اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا ہے تم نے اسے چھیڑنا نہیں، اسے کرنے دو. ہو سکتا ہے تمہارے اس عمل کی وجہ سے وہ دارالاسلام میں داخل ہو جائے، اسے کہنا کچھ نہیں ہے. تو فرمایا اگر تمہارا باپ ہو، تمہاری ماں ہو، وہ حضرت حضور کے ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ جو تھیں وہ ایمان نہیں لائی تھیں، تو وہ کہتی تھی کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اگر تم اللہ کے نبی کو چھوڑ دو، میں اس وقت تک کھانا پینا نہیں کھاؤں گی. وہ فرماتی ہیں میں نے بڑا سمجھایا کہ والدہ یہ میرے ایمان کا معاملہ ہے، میں آپ کے حقوق میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، یہ میرے ایمان کا معاملہ ہے. تو جب وہ اپنے معاملات پر ضد پر رہیں تو نے کہا والدہ اب آ گیا ہے ایمان کا مسئلہ، تو آپ کھائیں یا نہ کھائیں، آپ رہتی ہیں یا نہیں رہتی یا چلی جاتی ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. میں اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ کیونکہ اللہ اس کے رسول کا حق کا ساری کائنات سے زیادہ ہے، سارے رشتہ داروں سے زیادہ ہے. اگلی آیت جو ہمیں بتا رہی ہے وہ یہی ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ ہی سمجھ جائیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کل اے محبوب آپ فرما دیں، کل آپ فرما دیں، آپ فرمائیں، کیونکہ یہ بات آپ کی ہو رہی ہے. فرمایا محبوب آپ اپنے غلاموں کو فرمائیں ان کان آباؤکم اگر آپ کے باپ، و ابناؤکم اگر تمہارے بیٹے، و اخوانکم اگر تمہارے بھائی، و ازواجکم اگر تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اگر تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا اور ایسا مال جسے تم کماتے ہو، و تجارت اور ایسا کاروبار، تخشون کسادہا جس کے کم ہونے کا ہر وقت تمہیں خوف لگا رہتا ہے، ومساکن اور ایسے گھر تردونہا جسے تم بڑا پسند کرتے ہو. اللہ نے 8 چیزوں کا ذکر فرمایا جو بندے کو بڑی محبوب ہیں. سب سے پہلے والدین، اس کے بعد بیٹے اولاد، پھر اس کے بعد بہن بھائی، اس کے بعد بیویاں ازواج رشتہ دار، پھر مال، پھر تجارت اور گھر. یہ 8 چیزیں، 8 رشتے، 8 جائیدادیں ملا کر اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب نے فرمائیں اپنے غلاموں کو اگر یہ 8 چیزیں احب علیکم من اللہ و رسولہ،
اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، بجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر ٹھہر جاؤ، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ یعنی یہ سارے رشتے اگر اللہ اس کے رسول کی اور جہاد کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر ان رشتوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنی جان اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دو۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ایک بندہ مومن بھوکا رہ لیتا ہے، پیاسا رہ لیتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی ذات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ جب اللہ اس کے رسول کی ناموس کی، اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے، وہاں سارے رشتہ داریاں ختم کر دینا۔ اگر وہ آڑے آ رہی ہیں تو یہ ایمان ہے، اور اگر ان چیزوں کو پسند کرتے ہو تو اللہ پاک فرماتے ہیں بھی ٹھہرو، انتظار کرو، تم میرے بندے نہیں، تم دنیا دار ہو، تم نے میرے اور میرے رسول کی ذات پر ان چیزوں کو اہمیت دی ہے جن کی اللہ اس کے رسول کی ہاں اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی ذات ہے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ گمراہ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ سورہ توبہ کا کچھ مضمون رہ گیا تھا، یہ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت موجود ہے اور تمہارے اوپر مصائب بھی آ رہے ہیں، تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، اور تو پھر دیکھا کرو کہ نبیوں پر مصیبتیں نہیں آئیں، نبیوں پر تکلیفیں نہیں آئیں، نبیوں پر جو ہے وہ آزمائشیں، اور ایسا پھر حضور نے فرمایا کہ مجھ پر سب نبیوں سے زیادہ آزمائش آئی، سب نبیوں سے زیادہ آزمائش آئی، مجھے سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ تو آزمائش تو اسی کی ہوتی ہے نا کہ جس کے پاس کچھ ہو، نہیں سمجھ آئی؟ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اسے آزمانا کیا؟ ڈاکہ وہیں پڑتا ہے، وہاں ہی گات لگائی جاتی ہے کہ جہاں کچھ پڑا ہوا ہو، اور جہاں کچھ پڑا ہی نہیں وہاں گات نہیں لگائی جاتی۔ اس لیے وسوسے اور شیطانی خیالات اور شیطانی حملے وہیں ہوتے ہیں جہاں اسے کچھ نظر آتا ہے، ورنہ جو ہے اس کا پیروکار اسے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی آپ خیر کا کام کریں، کوئی بھی آپ بھلائی کا کام کرنے کی جو ہے وہ جب ارادہ کرتے ہیں تو فوراً وہ حملہ کر دیتا ہے۔ اس لیے تو جب شیطان نے یہ کہا کہ باغی ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا تو گمراہ کرے گا، لیکن جو میری طرف آنا چاہیں گے میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا، جو میرے ہوں گے۔ بلکہ شیطان نے خود یہ کہہ دیا جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا وار نہیں چل سکے گا، لیکن وہ غلطیاں کروانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی جھوٹ بلوانے کی، کبھی بددیانتی کروانے کی، نماز چھڑانے کی۔ اور ایک عجیب سا سردی ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے کہ سرد راتوں میں جب صبح کی آواز اذان ہوتی ہے بندہ اٹھتا ہے، اور پانی کے آج کل تو گرم پانی آ گیا مسجدوں میں بھی گھروں میں بھی، تو وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، تو اللہ پاک اپنے بندے کی اس ادا کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ اٹھ کر، اور اگر تہجد مل جائے یہ تو اس سے بڑی بات۔ تو میرے دوستو آئیں اپنے آپ کو ہر روز، ہر صبح، ہر شام اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جب روزانہ پالش کریں گے، روزانہ صفائی کریں گے تو آپ کا پھر نفس مطمئنہ بن جائے گا، شیطان کا حملہ آپ پر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کی دستگیری فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا فرمائے۔